بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت زیادہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یکم محرم الحرام شہادت عمر فاروق ہے یا کہ 26 ذوالحج۔ تو آپ یقین کر لیجئے اور پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یکم محرم الحرام ہی شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر بعض کرم فرما یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی یہ تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹائی میں ڈالنے والی بات ہے اور ان سے چڑھنے والی بات ہے، ان سے بغض کی وجہ سے جو ہے وہ یکم رکھا گیا، ورنہ تو 26 ذوالحج ہی تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ تاریخی حقائق اور قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں دراصل انہیں سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کسی کا بغض ہے تو یکم رکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ راجح قول کے مطابق یکم محرم الحرام ہی شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس طرح کہنا ان لوگوں کی بہت بڑی خیانت ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور عوام الناس میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے اس کو تو نہیں چینج کیا گیا نا، اس کو کوئی چینج کرتا تو پھر آپ کہتے، اس کو تو نہیں چینج کیا گیا، لہذا ان کی شان اور ان کی عظمت تو بلند ہی بلند ہے۔ اور شہادت امام حسین تو اہل سنت 14 صدیوں سے الحمدللہ مناتی آ رہی ہے، اس پر بیانات ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی شان و عظمت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو بھی شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنے اپنے الحمدللہ مواقع ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں ہے، کوئی کسی کا۔ اگر دیکھیں نا کہ اگر یہی بات ہوتی تو آپ بتائیں کہ یکم محرم الحرام کو وہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یکم نہیں منانا، زیادہ تر رافضی ہیں، شیعہ ہیں، لیکن یہ جو سنی نما رافضی ہے نا، اصل ان کو ہمارا پیغام ہے کہ آپ خدا را تھوڑا ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کیوں رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں؟ کس لیے آپ رافضیوں کے تلوے چاٹتے ہیں؟ کس لیے آپ رافضیوں کی لائن میں جا رہے ہیں؟ یکم محرم الحرام بیان کرنے سے کیا 10 محرم کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ کیسی تمہاری الٹی عقل ہے، مت ماری ہوئی ہے تمہاری۔ یکم محرم کو ذکر شہادت حضرت عمر ہوگا تو ان کی شان بلند ہوگی، اور ذکر حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو ان کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، ان کی شان بلند ہوگی۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ظاہر ہم تو صحابہ والے بھی ہیں، ہم تو اہل بیت والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حقائق یہ ہیں۔ اور اس کے لیے میں چند دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ 26 ذوالحج 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 26 ذوالحج کو آپ کو زخم لگا اور یکم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا کہ 26 ذوالحج کو آپ کو زخم لگا، یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہوئی۔ علامہ علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا کہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، 26 ذوالحج کو آپ کو زخم لگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لمعات التنقیح میں لکھا کہ آپ کو 26 کو زخم لگا اور اسی طرح آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی۔ دیکھیں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جب بدھ کا دن تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا فرما رہے تھے اور نماز فجر پڑھا رہے تھے، اس وقت ابو لؤلؤ فیروز لانتی وہ آیا اور اس نے آ کر کے 2 دھاری تلوار سے جو زہر سے بجھی ہوئی تھی آپ کو زخم لگایا، آپ زخمی ہوئے، زمین پر تشریف لائے۔ آپ اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیں، میرے نائب بنیں۔ پھر یوں چلتے چلتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب کہ وہ 6 بندے اور شہید کر چکا تھا، آپ نے چادر ڈالی اس کے اوپر اور اس نے جو ہے وہ گھبرا کر اپنے آپ کو خنجر مار کے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ پہلے جمعے میں آپ ارشاد فرما چکے تھے اور ایک کمیٹی بنا چکے تھے، ایک مجلس بنا چکے تھے 6 رکنی، کہ جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان مشورہ کریں گے کہ حضرت عمر کے بعد کون ہوگا، کیونکہ ایک خواب دیکھا تھا جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس پر
ایک صحابیہ سے پوچھنے پر انہوں نے تعبیر بتائی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے 6 رکنی ایک مجلس بنائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مشورہ کر رہے تھے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 7207، اور اس میں یہ لفظ ہیں وَمَالُ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرحمن يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي۔ لوگ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، ان سے مشورہ کر رہے تھے، تو انہی راتوں میں مشورہ کر رہے تھے۔ اب انہی راتوں میں مشورہ، یہ جو لیالی ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق عربی زبان میں کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی کم از کم اس بخاری سے ثابت ہو گیا کہ 3 راتیں مشاورت کے چلتے رہے۔ دیکھیں اب مشاورت، یہ جو 3 راتیں ہوئیں یہ پہلے ہوئی ہیں نا، ظاہر تدفین سے پہلے، آپ کی جنازے سے پہلے ہوئی، ایسا تو نہیں کہ تدفین کے بعد ہوئے ہو۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری ہی کی ایک حدیث ہے 3700، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تدفین کے بعد بیعت ہوئی، مشاورت نہیں ہوئی، مشاورت تو پہلے ہوئی۔ اچھا یہ جو مشاورت تھی، بدھ والے دن زخم لگا، اور پھر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن گزرے، تو ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور پھر آپ کو صبح جو ہے وہ تدفین کی گئی اور آپ کو زمین کے حوالے کیا گیا۔ اب یہ حقائق، یہ چیزیں ساری موجود ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے حقائق کے طور پر پیش کیا گیا۔ لہذا ایسے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور بالکل یعنی کہ ایک سطحی ذہنیت کے مالک لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کا علمی ذوق ہو، وہ کتابیں پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے بحمد اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام ہی شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیں جو لوگ زیادہ زور دیتے ہیں اہل سنت میں بھی کہ جناب نہیں 26 ذو الحج کو ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ 26 ذو الحج کو 26 تاریخ کو آپ حضرت عمر فاروق کا دن مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ تو ان خبثاء سے میں کہتا ہوں کہ خبیثو، جب تم یکم محرم الحرام پر اتنا زور دیتے ہو تو کس لیے دیتے ہو پھر؟ حضرت عمر فاروق کا دن نہ تم نے یکم کو منانا ہے، نہ ان کا ذکر خیر، نہ ان کا دن تم نے 26 کو منانا ہے، تو پھر اتنا زیادہ اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتہ چلا کہ آپ کو اصل جو ہے وہ درد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اس راہ میں شیطان نہیں آتا جہاں عمر فاروق ہوں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شیطان بہت چڑھتا ہے۔ تو آپ کی یہ جو حرکتیں ہیں یکم محرم الحرام کے حوالے سے، جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ وہابیوں کا کوئی ٹولہ، خارجیوں کا کوئی ٹولہ ہو، جیسے کہ آج کل مرزا جیلمی وہابی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور دیگر جتنے بھی روافظ کے اعلی کار، ان کے چربا جتنے بھی لوگ ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی ذہنیت کا اظہار کرتے ہیں، نہ یہ کہ علمیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، اور صبح قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ 10 محرم الحرام کو ہم اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن مناتے ہیں، اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے۔ جس کو یہ فکر ہے، دیکھیں تاریخ میں ہو سکتا ہے کوئی کہے جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کے بھی ہمارے پاس جواب موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں تاریخ میں تو 8 ربیع الاول بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول بھی ہے، اور ہم 12 ربیع الاول کو سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ دلائل سے ثابت بھی کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو بطور خاص میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو کیا اس بنا پر ہم یہ نہیں کہتے ان وہابیوں سے، ان خارجیوں سے جو ہمیں منع کرتے ہیں اور اس دلیل یہ دیتے ہیں کہ 8 کو پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں بھئی تم 8 کو منا لو، تو دراصل انہوں نے منانا تو ہے ہی نہیں، میلاد کا ذکر کرنا ہی نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سنی نما اور جو رافضی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی شان روکنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو شان عمر فاروق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔